اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں وقوع پذیر ہوا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ قرآن کی صریح نص سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ مسجد اقصی سے پھر آسمانوں تک اور جہاں تک خدا نے چاہا یہ احادیث سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنا گمراہی ہے اور منکر دال مدل فاسق اور گمراہ ہے۔ یہ 3 مرحلوں میں سفر طے ہوا تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پر آئے تھے۔ مسجد اقصی سے پھر پہلے آسمان تک نور کی ایک سیڑھی تھی جس پر حضور آسمان تک پہنچے، اور سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اوپر چڑھنے کا ذریعہ زینہ اعلیٰ، تو جو اس واقعہ کا نام معراج پڑا ہے تو وہ اس سیڑھی کی وجہ سے ہی اس کا نام معراج پڑا ہے۔ ویسے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ علماء نے 3 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے 3 نام بھی رکھے: اسراء، معراج اور اعراج۔ آسمانوں سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو اعراج کہتے ہیں، اور اس سارے سفر کو جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہے اس کو معراج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ چونکہ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں، دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں تفصیل موجود ہے معراج النبی کی مسجد اقصی سے اوپر تک کی، اور اس سے پیچھے کا ذکر بھی موجود ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا جانا اور آب زمزم سے حضور کے سینہ اطہر کا غسل دیا جانا، اور نمازوں کی فرضیت اور باقی سارے امور، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، اور باقی احادیث بھی مختلف۔ یہ 30 اصحاب سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مروی ہیں، اور یہ مشہور روایات ہیں۔ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر قرآن نے صریح الفاظ میں کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ صریح نص کے ساتھ ثابت ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کے مابین یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ یہ جسمانی تھا یا روحانی یا امر منامی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں صراحتاً مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام عالم بیداری میں اور جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تھے، اور معراج کی شب حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا تھا۔ بلکہ آپ سے جب کہا جاتا، امام احمد بن حنبل سے جب کہا گیا کہ کیا معراج کی شب حضور نے رب کو دیکھا تھا، تو آپ نے کہا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ۔ آپ نے کہا ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، اتنی بار کہا کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ تو کہا اتنا طویل سفر کر کے دیکھنے ہی تو گئے تھے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ جبریل کو دیکھا، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل کو اس کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ لیکن جو واضح چیز ہو رہی ہے وہ ایک تو امر منام نہیں ہے۔ علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے
اور دیگر مفسرین نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ ویسے ہمارے جو عقائد کی بنیادی کتابیں ہیں، شرح عقائد نصفیہ، اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے معراج کا جہاں باب ہے، ذکر ہے عقائد کے عنوان سے، تو وہاں عالم بیداری میں جسم کے ساتھ حضور کا تشریف لے جانا بیان فرمایا گیا ہے، اور ہمارے سلف کا یہی موقف تھا۔ امام عبد الوہاب شارانی نے ایک خوبصورت بات لکھی، کہا کہ حضور علیہ السلام کا معراج متعدد بار ہوا، اور کچھ حضور کے منامی امور تھے، خواب میں یا عالم روحانیت میں حضور نے سفر کیے، تو جہاں کہیں ذکر خواب کا ہے تو وہاں محمول کیا جائے گا کہ حضور کا وہ اس مخصوص سفر کے علاوہ کوئی اور سفر تھا۔ اور اس کی تمثیل انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا، لیکن سن 6 ہجری کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فتح مکہ کا منظر خواب میں دیکھا تھا، اور پھر اس خواب کے 2 سال کے بعد اس کی تعبیر سامنے آئی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر تک پہنچتے ہوئے کتنا طویل عرصہ لگ گیا، اور پھر جب وہ منظر سامنے آیا کہ ان کی خالہ جان اور ان کے والد گرامی اور 11 بھائی سجدہ ریز تھے، تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا تھا یا ابت ھذا تعویل رؤیا یا من قبل، میرے باپ یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ تو کہا کہ مسجد حرام میں حضور کا داخل ہونا اور فتح مکہ کا منظرنامہ حضور نے عالم خواب میں پہلے دیکھا تھا، لیکن پھر عالم بیداری میں عملاً وقوع پذیر ہوا خواب کی تعبیر کی شکل میں۔ تو کہا اس طرح حضور علیہ السلام کا رب سے ربط اور باطنی تعلق تو بہت گہرا تھا، اور ایسا کسی اور کا ہو نہیں سکتا، تو متعدد مرتبہ، بلکہ آپ نے 34 کا عدد لکھا ہے امام شارانی نے۔ تو اس طرح مختلف حضور کے باطنی اسفار بھی ہیں، لیکن یہ جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ عالم بیداری کی کہانی ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو لوگ دین سے منحرف نہ ہوتے۔ یعنی ایک طرف تو کفار نے اس کا مذاق اڑایا اور اس بات کو ہلکا جانا، دوسری جانب جو کچے لوگ تھے، ابھی تازہ تازہ اسلام لائے تھے، وہ دوبارہ منحرف ہو گئے، کئی لوگوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر دیا۔ اور حضور نے سب سے پہلے یہ واقعہ ذکر کیا تھا حضرت ام ہانی سے، جن کے گھر سے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ قریش کو کسی کو نہ بتائیے گا، وہ اس کو ہلکا جانیں گے، لیکن حضور من اللہ مامور تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے اور بتانے پہ مامور تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں تھی، خواب کے اندر تو عمومی طور پہ یہ پچھلے جمعہ بھی اجمالاً ذکر ہوا تھا، ہم بہت سارے خواب دیکھتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن خواب کا لفظ آنے سے انکار کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام صرف مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، چونکہ جو انکار ہوا وہ اتنا ہی ہوا، جو آگے آسمانوں تک جانے کی کہانی ہے وہ تو حدیث میں ہے، وہ تو حضور نے اپنے خاص لوگوں کو بتایا، اپنے ماننے والوں کو بتایا۔ جو قریش مکہ تھے، ابو جہل تھا اور باقی اس کے حواری تھے، وہ تو اتنا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں جا سکتے ہیں اور واپس پلٹ کے آ سکتے ہیں، تو وہ اس قدر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جو ماننے والے تھے انہوں نے تصدیق کی، تو پھر آقا کریم نے ان سے کہا ثم عرج بنا الی السماء، یہ تو سب کو بتانے والی عام کہانی تھی جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کہانی تو اس سے بھی آگے کی ہے، سنو پھر مجھے آسمان کی طرف بھی لے جایا گیا، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ سارے واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت ہے مسجد اقصی میں، تمام انبیاء علیہ السلام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر حضور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو دروازہ باقاعدہ حدیث پاک میں جو حضرت مالک بن سعصہ سے مروی ہے کہ دستک دی گئی آسمان کے دروازے پر۔ ویسے تو جو ہمارے فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ
آسمان جوہر ہے، بسیط ہے، اور اس میں خرق و التیام ممکن نہیں، یعنی اس کے اندر سے گزرا نہیں جا سکتا، کوئی اس کے اندر پھٹن نہیں ہو سکتی، اس کے اندر سوراخ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس کے ہم نوا مستشرقین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں واقعی نہیں ہو سکتا، اور وہ مستشرقین اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ صرف معتزلہ ہیں جو جنت کو کہیں زمین میں کسی گوشے میں مانتے ہیں، باقی جنت کو آسمانوں کے اوپر سارے مانتے ہیں، تمام الہامی مذاہب۔ تو یہ وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ ماں حضرت حوا تشریف لائے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آ سکتے ہیں تو وہ جو آسمان میں کوئی سوراخ نہیں ہو سکتا تو وہ پھر کیسے آ گئے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت ادریس آسمان پہ تشریف لے گئے، جبریل امین بارہا آنا جانا آسمانوں پہ ان کا رہا۔ تو یہ کیسے چلے گئے اور وہ کیسے آ گئے؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، تو میرے حضور آ بھی سکتے ہیں، میرے حضور جا بھی سکتے ہیں، اور یہ خرق و التیام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ لیکن جو حدیث میں مالک بن صعصع سے مروی ہے وہ باقاعدہ ذکر دروازوں کا ہوا، اور دروازہ جا کے دستک دی جبریل نے، تو پوچھا کون؟ تو کہا جبریل، کہا من معک، آپ کے ساتھ کون؟ تو انہوں نے حضور کا نام لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں بالکل۔ تو دروازہ کھولا گیا، تو کہتے ہیں جب دروازہ کھلا اور میں دروازے سے گزرا تو حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ کے جو ہیں وہ بزرگوار ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضور نے سلام کہا، تو انہوں نے کہا مرحبا بابن صالح، کہ پاکیزہ بیٹے کو خوش آمدید، والنبی صالح، اور پاکیزہ پیغمبر کو خوش آمدید۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ گئے، تو دوسرے آسمان پہ پھر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور پھر تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حدیث میں آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہر ایک نے یہ کہا اخ صالح النبی صالح، مرحبا بالاخ صالح بالنبی صالح۔ لیکن صرف چھٹے آسمان پہ یہ واقعہ ہوا کہ حضور جب گزرے تو حضرت موسیٰ رو پڑے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ جو جوان رانا جا رہے ہیں ان کی امت قیامت کے دن میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ تو وہ ایک رشک جو ہے، جو امت کے ساتھ پیار ہوتا ہے پیغمبر کا، اس پیار کی وجہ سے ان کے آنسو ٹپک پڑے، فبقا موسیٰ کے لفظ حدیث کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جہاں تک خدا نے چاہا اللہ کے محبوب وہاں تک پہنچے۔ 50 نمازوں کی فرضیت ہوئی، اور جب واپس آئے حضرت ابراہیم کو سلام کر کے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیا ملا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ میرا گہرا تربیت کا معاملہ رہا ہے، مجھے امت کا تجربہ ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیا۔ تو ایک روایت میں 5 نمازوں کی رخصت ہے، اور ایک روایت میں 10 نمازوں کی رخصت ہے۔ تو پھر آئے دوبارہ تو پوچھا کتنی ہے؟ کہا 45 یا 40 بتایا۔ تو کہا کہ نہیں، یہ اتنی بھی نہیں پڑھ پائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر جائیے۔ تو وہ پھر گئے، جا کے حضور کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو 5 یا 10 نمازوں کی رخصت، مختلف با اختلاف روایات۔ واپس آئے تو کہا کہ 40 رہ گئی ہیں یا 30 رہ گئی۔ تو اس طرح
جب 5 نمازیں رہ گئیں، ہر بار وہ کہتے رہے نہیں میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو پھر جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایک بار اور جائیے، تو فرمایا کہ نہیں، مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب 5 نمازیں ہی رہ گئی ہیں تو اب تو تخفیف نہیں ہو سکتی، کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو حضور جب ان 5 نمازوں کو لے کے پلٹے تو آواز آئی کہ میں نے اپنے فریضے کو پورا کیا اور تخفیف بھی کی۔ مطلب کیا کہ یہ پڑھیں گے 5 ہی لیکن ثواب ان کو 50 کا دیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ قرآن نے پورا ضابطہ دے دیا، تو لہٰذا اگر کوئی 5 پڑھے گا تو اس کو ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے ضابطہ، اس کی بات بھی تبدیل نہیں ہوئی اور نمازیں بھی 5 رہ گئے۔ اور حضور علیہ السلام اگر اللہ کے ہاں چلے جاتے تو اس میں سے بھی کم ہو سکتی تھی، لیکن حضور نے امت پہ توقع رکھی کہ یہ اتنے نکمے نہیں ہیں کہ 5 بھی نہ پڑھیں، تو ہمیں اس توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ورنہ حضور اگر چاہتے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں اسلام لاؤں گا لیکن میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، اگر اس شرط پہ مجھے آپ اسلام میں داخل کرنا چاہیں تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 2 نمازوں پر اس کو اسلام میں بیعت کر لیا۔ مسند امام احمد بن حنبل، یہ جو اس وقت بازار میں دستیاب ہے، اس میں یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی، چونکہ اب جو چھاپی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے یہ حدیث نکال دی ہے، لیکن میرے پاس جو کتاب موجود ہے اور باقی جتنے بھی کتب خانوں میں موجود ہے، یہ نیا ایڈیشن نہ ہو تو سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حضور کا شرعی اختیار تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، تو حضور نے اس کو 2 نمازوں پر بیعت کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اس نے 2 نمازیں پڑھی تو اس نے کہا میں تو 5 ہی پڑھوں گا، کیونکہ نماز کا ایک روحانی حظ اور لطف، تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی ہو تو حضور کے ہاتھ پہ تو بیعت کی ہو تو وہ تہجد اور نوافل بھی پڑھتے تھے، تو فرض تو کہا کہ میں 5 ہی پڑھوں گا، اس نے پڑھی 5 ہی، لیکن حضور نے اس شرط کے اوپر، اور یہ حضور کا اختیار ہے فی الشرع۔ جن لوگوں نے حدیث نکالی ہے اور وہ شاید اس فکر کے لوگ ہیں کہ حضور کا اختیار نہیں ہے تشریع میں، لیکن یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہے کہ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا تھا تو اس نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا میں روزہ توڑ لیا ہے، تو فرمایا 60 رکھنے پڑیں گے، تو اس نے کہا اگر 60 رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، کہا کہ میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ آخری حل ہے، تو اس نے کہا کہ میں خود مسکین ہوں، میں کھانا کھلا نہیں سکتا۔ تو حضور فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تو کوئی کھجوریں لے کے آ گیا، تو جب وہ کھجوریں لے کے آیا تو آقا کریم نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا، مسئلہ پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو وہ حاضر ہو گیا، فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ تو جا کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ تو اس نے کہا ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اور یہ اختیار ہے، یہ اللہ کے محبوب کا اختیار ہے۔ تو 50 نمازیں معراج کا تحفہ تھا جو بعد میں 5 رہ گئی، لیکن ادھر 50 کا ہی ثواب درج ہوگا، تو یہ ہے خاص تحفہ۔ تو گویا معراج بندگی کا کرینہ سکھاتی ہے، اللہ کے حضور جھکنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔